نوجوان کیپٹن صفدر 27 سال کے تھے۔ وہ نہایت وجیح صورت تھے، خصوصاً جب وہ وردی میں ہوتے تو اطراف کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے۔ کیپٹن صفدر اپنی یادداشتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تھا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی۔ وزیراعظم ہاؤس میں فرائض کے آغاز پر کیپٹن صفدر کو علیحدہ رہائش گاہ دی گئی۔ انہوں نے وزیراعظم کے عملے سے ایک الماری کا تقاضا کیا جہاں وہ اپنی استری شدہ وردی کو ٹانک سکیں۔ جلد ہی انہیں ایک تالا لگی الماری دے دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ اس کا انتظام سندھ ہاؤس سے کیا گیا ہے، جہاں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زیر استعمال تھی جب وہ وزیراعظم کے عہدے پر تھیں۔ جب نوجوان کیپٹن نے اس الماری کے تالے کو کھولا تو انہیں اس میں سفید سونے کے زیورات اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی خاندانی تصاویر کے کچھ البم ملے۔ کیپٹن صفدر نے فی الفور وزیراعظم ہاؤس کے ملٹری آفیسر کو مطلع کیا اور یہ قیمتی زیورات اور تصاویر باضابطہ طریقہ کار سے ایک تحریری نوٹ کے ہمراہ واپس کر دیں۔ ملٹری آفیسر نے یہ معاملہ وزیراعظم کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ تمام چیزیں بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پہنچانے کا فی الفور حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور یہ تمام اشیاء بے نظیر بھٹو تک پہنچا دی گئیں۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ تمام اشیاء فوج کے ایک نوجوان کپتان کو ملی تھیں۔ کیپٹن صفدر بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ بے نظیر بہت خوش تھیں۔ کچھ دن بعد اسی الماری کے دوسرے دراز سے ہیرے کی انگوٹھیاں ملیں۔ صفدر نے دوبارہ وہی طریقہ کار اپنایا اور یہ تمام چیزیں بے نظیر بھٹو تک پہنچا دی گئیں۔ اب آتے ہیں 24 اکتوبر 1990 کی دہائی میں، جب عام انتخابات کے بعد نواز شریف نے بحیثیت اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ نئے وزیراعظم اپنا عہدہ سنبھالنے والے تھے۔ نوجوان کپتان نے فوج کے اہم پیشہ ورانہ تربیتی کورسز پورے نہیں کیے تھے۔ انہوں نے وزیراعظم سے درخواست کی کہ انہیں سول سروسز میں بھیج دیا جائے۔ قانون کے مطابق وزیراعظم جسے چاہے سول سروسز میں بھیج سکتا ہے، تاہم فوج کے اس مقصد کے لیے اپنے قواعد و ضوابط ہیں۔ نگران وزیراعظم جتوئی نے چیف آف آرمی اسٹاف اسلم بے کو خط لکھا جس میں سفارش کی گئی کہ کیپٹن صفدر کو سول سروسز میں تعینات کیا جائے۔ 6 نومبر 1990 کو، جس روز میاں نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا، رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم جتوئی نے میاں نواز شریف کو کیپٹن صفدر کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، کیپٹن صفدر صرف میرے ADC ہی نہیں بلکہ خاندان کے ایک فرد اور ایک بیٹے کی طرح ہیں۔ تقریب حلف برداری کے بعد کیپٹن صفدر نے نئے وزیراعظم سے اجازت مانگی کہ انہیں رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم کو خدا حافظ کہنے کے لیے کراچی جانے کی اجازت دی جائے۔ نئے وزیراعظم کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب دارالحکومت میں ہر کوئی نئے وزیراعظم کی قربت چاہ رہا ہے، یہ کیپٹن سابقہ نگران وزیراعظم کو عزت سے روانہ کرنا چاہ رہا ہے۔ کیپٹن صفدر نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا، میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو خدا حافظ کہا اور انہیں جہاز میں کراچی تک چھوڑنے گیا۔ جتوئی صاحب اس غیر معمولی احترام پہ بہت خوش تھے۔ واپس آ کر کیپٹن صفدر نے اپنی ذمہ داریاں نئے وزیراعظم نواز شریف کے ADC کی حیثیت سے نبھانا شروع کر دیں۔ وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیپٹن صفدر خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نظروں میں بھی آئے۔ انہوں نے جلد ہی اس نوجوان اور وجیح صورت کپتان کو پسند کرنا شروع کر دیا، جو بہت تابعدار تھا اور اپنی دیانت اور اقدار کے سبب مقبول تھا۔ ایک روز کیپٹن صفدر نے وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری سے یہ کہہ کر اپنے آبائی شہر مانسہرہ جانے کی چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی روز جب وزیراعظم نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہیں تو ان کے متعلق دریافت کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر گئے ہیں۔ کیپٹن صفدر پہلی بار دونوں خاندانوں کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا، فون کی گھنٹی بجی، میرے والد صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف بات کریں گے۔ انہوں نے میرے والد سے فون پر گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے متعلق بات چیت کی۔ ہم سب بہت حیران تھے کہ وزیراعظم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہیں۔ اگلے روز بیگم کلثوم نواز نے فون کیا اور میری والدہ سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا۔ ہمیں ان دونوں کا رویہ بہت پسند آیا کیونکہ یہ ان دونوں کی بہت مہربانی تھی۔ جون 1990 میں وزیراعظم نواز شریف کا موٹر کیڈ اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے اور آج کل کے خیبر پختونخوا کے ضلع ناران کی وادی کاغان کی جانب رواں تھے۔ جون 1990 میں وزیراعظم نواز شریف کا موٹر کیڈ اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے اور آج کل کے خیبر پختونخوا کے ضلع ناران کی وادی کاغان کی جانب رواں تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پہ کیپٹن صفدر براجمان تھے۔ اس روز گاڑی میں وزیراعظم کے ہمراہ ان کی اہلیہ کلثوم نواز بھی موجود تھیں۔ مانسہرہ سے گزرتے ہوئے ADC وزیراعظم اور خاتون اول کو علاقے کے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ اچانک خاتون اول نے کہا، یہ وادی اس قدر خوبصورت ہے۔ جی میڈم، یہ وادی بہت خوبصورت ہے، میرا بچپن اسی جگہ کھیل کود میں گزرا ہے۔ کیپٹن صفدر نے بے تکلفی سے کہا، او واقعی، یہاں سے آپ کا گھر کتنا دور ہے؟
मैडम यहाँ से बहुत करीब ही है, तो फिर चलिए हमें अपना घर दिखाइए, बेगम कुलसूम नवाज ने कहा और वज़ीर आज़म ने भी अपनी अहलिया की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म का मोटर कारवान कैप्टन सफदर के घर के करीब जा रुका। कैप्टन सफदर गाड़ी से निकल कर दौड़े कि वो वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया से पहले ही अपने घर पहुँच अपने वालिदैन को इत्तला करें कि VVIP मेहमान आए हैं। इनकी वालदा किसी बुजुर्ग के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी के लिए गई थीं। इनके वालिद जो कि मुतालिया के शौकीन और उर्दू के शायर थे, वो अपनी लाइब्रेरी में बैठे किताब पढ़ रहे थे। अब्बा जान, वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया आए हैं। यूनिफॉर्म में मलबूस कैप्टन सफदर ने 10 मरले के मकान में वाक़े मुतालिया के कमरे में मौजूद अपने बाप को हैरान करते हुए सरगोशी की। इसहाक मसरूर, जो कि यूटिलिटी स्टोर से रिटायर्ड मुलाजिम थे, जल्दी से अपने घर से बाहर आए। जल्दी में वो किताब रखना भी भूल गए जिसे वो अपने मुताले के कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। इनकी एक उंगली इन 2 सफ़ों के दरमियान ही थी जहां वो पढ़ते हुए रुके थे। कैप्टन सफदर ने अपने वालिद को मियाँ साहब और इनकी अहलिया से तारुफ करवाया। इनके वालिद ने दोनों मियाँ बीवी का इस्तकबाल किया और इन्हें घर ले जाते हुए कहा कि अगर वो पहले से इत्तला कर देते तो इनके लिए बाकायदा इंतजामात किए जाते। घर में दाखिल होकर बेगम कुलसूम नवाज ने जायज़ा लिया। मेहमानों को बरामदे में बिठाया गया। मेहमानों ने कैप्टन सफदर से इनकी वालदा का पूछा तो इन्हें बताया गया कि वो किसी बुजुर्ग के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी के लिए गई हैं। पिंजरे में बंद एक खूबसूरत तोते पर खातून अव्वल की निगाह गई तो वो इसके पास चली गईं। कैप्टन सफदर ने बेगम कुलसूम नवाज की दिलचस्पी को भांपते हुए बताया कि ये तोता इनकी वालदा का पालतू है और ये बातें भी करता है। वज़ीर आज़म अपने ADC के वालिद से मुलाकात पर खुश हुए। कैप्टन सफदर अपने वालिदैन के 4 बेटों में तीसरे नंबर पे हैं, जबकि इनकी कोई बहन नहीं है। इत्तफाक ये कि जब वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया वहाँ आए तो कोई भी भाई घर पे नहीं था। चूँकि इनकी वालदा भी घर पे नहीं थी, लिहाजा वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया वहाँ 10 से 15 मिनट रुके और फिर वादी कागान की तरफ अपने ADC के हमरा रवाना हो गए। वादी कागान पहुँचे तो वहाँ मियाँ शहबाज शरीफ भी अपने प्रोग्राम के मुताबिक पहले से मौजूद थे। बेगम कुलसूम नवाज ने मियाँ शहबाज शरीफ को बताया कि वो कैप्टन सफदर के घर रुके थे। कैप्टन सफदर ने जुलाई 1990 में सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम का ख़त वसूल किया, जिसमें इन्हें ज़िलाई इंतज़ामिया के 18वीं कॉमन कोर्स में शिरकत का कहा गया। सफदर ने अपने अफसरान बाला बशमूल वज़ीर आज़म को मतला किया कि अब यहाँ से रवाना होंगे और सिविल सर्विसेज में शामिल होंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इन्हें यह कहकर रोक लिया कि मैं चाहता करो कि तुम मेरे साथ यहीं ड्यूटी करो। सफदर रुक गए और ऐसे इंतजामात कर लिए कि वो आइंदा साल ये ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकें। इनका फ़ौजी कैरियर ख़त्म हो रहा था और ये वक्त फ़ौज से सिविल अदारे में मुंतकिल होने का वक्त था। ताहम वो अभी तक वज़ीर आज़म के ADC की हैसियत से काम कर रहे थे। सफदर ने वज़ीर आज़म के साथ जिम्मेदारी जारी रखी। वज़ीर आज़म के 4 बच्चों बशमूल सबसे बड़ी बेटी मरियम इस जवान साल वजीह सूरत कैप्टन को वज़ीर आज़म हाउस में देखते थे। 1 साल गुजर गया और जवां साल कैप्टन की सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग का मरहला दोबारा आन पहुंचा तो इसने एक बार फिर वज़ीर आज़म को अपनी रवानगी का बताया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनकी अहलिया बरास्ता ट्रेन लाहौर से इस्लामाबाद रवां दवां थे। कैप्टन सफदर अपने डब्बे में थे जब अमले ने इन्हें बताया कि इन्हें वज़ीर आज़म ने तलब किया है। वो वज़ीर आज़म के डब्बे में आते हैं। अपने डब्बे में वज़ीर आज़म अपनी अहलिया कुलसूम नवाज और बुजुर्ग घरेलू खिदमतगार सूफी बेग के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इन्हें बैठ जाने को कहते हैं। सफदर बैठ जाते हैं तो कुलसूम नवाज इन्हें मेज़ पर रखी टोकरी से फल खाने का कहती हैं। सफदर एहतराम से ना करते हैं। क्या तुम हमें छोड़ रहे हो? नवाज शरीफ पूछते हैं। जी सर, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम अपनी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते और हमारे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं रह जाते? नवाज शरीफ सफदर को मशवरा देते हैं जबकि रेलगाड़ी लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र तय कर रही है। सर, मुझे अपने वालिद से इजाज़त लेना होगी। कैप्टन सफदर आहिस्तगी से कहते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो अपने वालिद से इजाज़त ले लें और फिर इन्हें मतला करें। कैप्टन सफदर इस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि जब वो वज़ीर आज़म के कैबिन से निकल रहे थे तो इनके पुराने खिदमतगार तेज़ी से इनके पास आए और कहा कि मत जाओ, मुल्क का वज़ीर आज़म तुम्हें रोक रहा है, तुम मत जाओ। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचकर कैप्टन सफदर अपने वालिद को फ़ोन करते हैं और वज़ीर आज़म की राय से आगाह करते हुए इनसे इजाज़त मांगते हैं। ठीक है, तुम वही करो जो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं, इनके वालिद इसहाक मसरूर ने इनसे कहा। कैप्टन सफदर ने वज़ीर आज़म को मतला किया तो मुस्कुराने लगे और कहा कि अपने वालिद का शुक्रिया अदा करें। इस वक्त अंदाज़ा हो गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और ख़ास तौर पर इनकी अहलिया कुलसूम नवाज कैप्टन सफदर पे बहुत मेहरबान हैं। मुझे बाद में पता चला था कि बेगम कुलसूम नवाज ने
اسٹاف کے عملے سے قمر زمان کو مانسہرہ بھیجا تھا کہ وہ وہاں خاموشی سے پتہ کریں کہ میرا مزاج اور طور طریقہ اور ہمارے خاندان کا رہن سہن اور شہرت کیسی ہے۔ اب کی بار وزیر اعظم کے روکنے پہ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی کی ڈگر ہی بدل گئی۔ کیپٹن صفدر یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں 1992 کی گرمیوں میں کیپٹن صفدر ADC وزیر اعظم اپنی ہفتہ وار چھٹی پہ گھر آئے ہوئے تھے۔ ان کے والد 66 سالہ اردو شاعر اسحاق مسرور، جو کہ اپنی اہلیہ ہاجرہ بی بی کے ہمراہ بیٹھے تھے، نے اپنے بیٹے صفدر کو بلایا۔ صفدر، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا خاندان اپنی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے، اسحاق مسرور نے صفدر سے کہا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے ابا جی، آپ نے ایسا یہاں تو کہہ دیا، لیکن کہیں اور مت کہیے گا، میری نوکری چلی جائے گی۔ میں نے اپنی عمر گزاری ہے اور میں تجربہ کار ہوں۔ بیگم کلثوم نواز نے تمہاری والدہ ہاجرہ بی بی کو فون کیا ہے اور تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کا بیٹا چاہیے۔ باپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے۔ اس موقع پر جوان سال کیپٹن صفدر 28 سال کے تھے، جبکہ مریم نواز نے 23 اکتوبر 1991 کو اپنی 18ویں سالگرہ منائی تھی۔ دونوں کے مابین 10 سال کا فرق تھا، جو کہ قابل قبول تھا۔ کیپٹن صفدر سے بات کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ وجیح صورت کیپٹن سے اپنی ٹین ایج میں ضرور متاثر ہوں گی۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ مریم اور صفدر کی شادی 25 دسمبر 1992 کو نواز شریف کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی۔ اتفاق ہے کہ سالوں بعد ان کی بڑی بیٹی مہر النساء کی شادی کی تاریخ بھی یہی رکھی گئی، جس میں ہندوستان کے وزیر اعظم مودی بھی افغانستان کے دورے سے واپس آتے ہوئے شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ کو توقع تھی کہ آپ کی شادی مریم نواز سے ہوگی؟ میں نے کیپٹن صفدر سے ایک سیدھا سوال پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں خاندانوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ کیا آپ شادی سے پہلے مریم سے ملے تھے؟ یہ میرا دوسرا سوال تھا۔ وہ دونوں بہنیں مریم اور آسماں وزیر اعظم ہاؤس میں گھومتی پھرتی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تھا، لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض اپوزیشن کی جماعتوں نے مشہور کیا۔ جو لوگ فوج کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہماری تربیت کیسے ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایسی جرت نہیں کر سکتے کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ اور پھر وزیر اعظم کا خاندان۔ کیپٹن صفدر بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد بیگم کلثوم نواز، جنہیں اب وہ امی جان کہتے ہیں، نے بتایا کہ مریم کے لیے سرمایہ داروں اور سیاست دانوں کے گھروں سے بہت سے امیدوار تھے، لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی، ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی، سو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔